بڑا سانحہ ہوا اور ہر سانحہ کی طرح دہشت گرد مارا جاتا ہے، پھر سہولت کار موجود ہوتے ہیں، لیکن پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری آج سخت غصہ کر رہی تھیں کہ دہشت گردی کے نام پر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ اب دہشت دیکھیں، سیاست تو ہر ایک ہی کرتا ہے، سیاسی پارٹی اور سیاسی لوگ سیاست ہی کریں گے، لیکن مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کانٹیکس میں کہا کہ دہشت گردی کے نام پر سیاست ہو رہی ہے۔ کوئی بھی نیشنل ٹریجڈی ہوتی ہے تو آپ کو، یا فیملی ٹریجڈی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس وقت کیسا ماحول ہونا چاہیے، چاہے وہ فیملی میں ہو چاہے وہ کنٹری میں ہو۔ یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ جی جس طرح وہ ٹی وی چینلز بھی ویسے ہی ریفلیکٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھی ویسے ہی ریفلیکٹ کرتا ہے، اور لوگوں کا جو جذبات ہوتے ہیں وہ بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ سو اگر یہ کسی نے سجیشن کیا، مجھے نہیں پتا عظمیٰ بخاری نے کس بیک گراؤنڈ میں، اپیرنٹلی یہ کہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی بسنت کے اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو آئی تھنک ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے مریم نواز کو کہ جن کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا، اور پروٹوکولز کافی حد تک دیکھے گئے کہ دے آر کانشیس کہ ہم ری لانچ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے ایک فیسٹیول کو، تو جو احتیاط جس کی وجہ سے یہ بند ہوا تھا پچھلے کوئی 15-20 سال پہلے، تو وہ سارا بڑا اچھے طریقے سے کیا، اس کا پروموشن بھی بڑے اچھے طریقے سے کی گئی، اور فیسٹیول ایک اچھی چیز ہے پاکستان میں، ایک مومنٹم کریٹ کرنے کے لیے، پاکستان کا ایک پازیٹیو سائڈ دکھانے کے لیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک ایسا سانحہ ہوا اسی دن جس دن بسنت کا آغاز تھا، تو اس دن تو ڈیفینیٹلی عظمیٰ بخاری کو یہ نہیں نظر آنا چاہیے تھا کہ جی وہ ایک چھت پر جا کے، یا مریم اورنگزیب وہ سب کر رہی تھیں، ایک خوشی کا تہوار منا رہی تھی۔ آپ سوچیں کہ جس طرح طلال چودھری کل ایک پریس کانفرنس میں تھے، سوگوار تھے، یا طارق فضل چودھری، اگر ہمیں اگلے گھنٹے میں وہ دیکھتے ہم ان کو لاہور میں، یا محسن نقوی کو، یا شہباز شریف صاحب کو، تو وہ ان کو خود بھی دے وڈ بی انکمفرٹیبل اباؤٹ اٹ۔ تو آپ ظاہر ہے یہ سیلیبریشن تو نہیں بند کر سکتے تھے کہ لوگ آئے ہیں، لوگوں نے پتنگیں خریدی ہیں، لوگوں نے چھتوں کے پیسے دیے ہیں، لیٹ دا پیپل، بٹ وہ جو میوزک جگہ جگہ لگی ہوئی تھی اس کو کم سے کم 24 گھنٹے کے لیے تو بند کرنا چاہیے تھا۔ دیٹ از آل۔ اور یہ اوپینین کی بات ہے، اختیار ولی صاحب کا شاید اوپینین میرے سے مختلف ہوگا، بٹ آئی ٹرولی تھنک کہ یسٹرڈے especially senior ministers should not have been seen celebrating. جس چیز پہ آپ بھی بار بار کہہ رہے تھے، کانٹیکسٹ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا وہ جو ان کا بیان تھا، اس میں یہ امپریشن مل رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں سمپتھی شو کی جاتی ہے دہشت گردوں کے لیے، ون اور دی ادر وے، یہ ان کا کانٹیکسٹ تھا۔ نہیں، اس کا میں اگر جواب دے دوں، دیکھیں ایک تو یہ بڑا ایک پاکستان کا یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے دہشت گردی، بالکل صحیح بات ہے۔ اس میں دو اوپینین ہونے چاہیے یا ہو سکتے ہیں، اور اس پر ڈبیٹ الاؤ کرنی چاہیے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کو صحیح ہینڈل نہیں کر رہی، یا انہوں نے اس چیز کو صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا، تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈرایا نہیں جانا چاہیے کہ میں دہشت گردوں کے لیے سمپتی کر رہا ہوں۔ میں اگر حکومت کی پرفارمنس کو کرٹیسائز کرتا ہوں، اور کرنا بھی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دہشت گردوں کی سائڈ پر ہوں، کیونکہ پاکستان کی ساری، ایک تو جو وہ ڈائریکٹلی جو فیس کرتے ہیں، جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں۔ مطلب اگر آپ پچھلے ایک مہینے کا اگر آپ راجد صاحب دیکھیں کہ وہ گل پلازا کا انسیڈنٹ ہوا، 100 کے قریب پاکستانی جل بھن گئے، جس طرح سے وہ ہوا۔ ویسے میں بتا رہا ہوں، پرائم منسٹر نہیں آئے یہاں کراچی، ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں آئے، احسن اقبال صاحب نہیں آئے، خواجہ آصف صاحب نہیں آئے۔ دے ڈونٹ ایون ہیو دس کائنڈ آف، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹریجڈی اتنی بڑی، اٹ واز اے نیشنل ٹریجڈی، پرائم منسٹر کو نہیں آنا چاہیے تھا کسی کو، جب تو ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ ہوا، لاہور میں وہ جو مین ہول میں گر کے ماں اور بچی کی ڈیتھ ہوئی تھی، سو دیز آر آل ایڈنگ اپ، پھر بلوچستان میں اتنے بڑے واقعات ہوئے، پھر یہ واقعہ ہو گیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ یہ کوشچن تو کرتے ہیں کہ کیا حکومت کی سمجھ بوجھ بھی صحیح ہے، کیا وہ صحیح چیز کو ایڈریس بھی کر رہی ہے؟ صرف یہ کہہ دینا پرائم منسٹر کی طرف سے اور پریزیڈنٹ کی طرف سے یا انٹیریئر منسٹر کی طرف سے کہ جی ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، میری نظر میں سوری، ہم یہ جنگ نہیں جیت رہے، پاکستان کے عوام اس طرح سے نہیں دیکھ رہے۔ پاکستان کے عوام کو کچھ
کنکریٹ سامنے نظر آئے گا تو وہ بالکل مبارکباد بھی دیں گے کہ ہاں جی آپ نے دہشت گردی اس پر کنٹرول کر لیا. یقیناً سانحات ون آر دی ادر وے سانحات کنٹینیو کر رہے ہیں. اختیار ولی صاحب، آپ کے شہر نوشہرہ اور پشاور میں یہ چھاپے مارے گئے، وہیں سے کل والے جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا، سہولت کاروں کے جو دہشت گرد تھا اس کے سہولت کار گرفتار ہوئے، اور وہیں پہ داعش کا افغانی ماسٹر مائنڈ بھی گرفتار ہوا. تو یہ آپ کے صوبے میں یہ کیا لوگ اسی طرح رہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے لیے دہشت گرد تنظیمیں، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو، اس کا کوئی بھی جھنڈا ہو، اس کا کوئی بھی نعرہ ہو، ہمارے لیے تو سارے دہشت گرد ایک جیسے ہیں. اور اس میں بھی مطلب کوئی شک نہیں ہے کہ کارروائی بلوچستان میں ہو، کراچی سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، کشمیر میں ہو، گلگت بلتستان میں ہو، یا پوری دنیا میں کہیں بھی ہو رہی ہو، دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ دہشت گردی ہوتی ہے. اس کا نہ کوئی سیکٹ ہے، اس کا نہ کوئی مذہب ہے، اس کا نہ کوئی اس کی زبان ہے، نہ اس کا کوئی جامع ہے. دہشت گردی اس دہشت گردی، اس کی مزید کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ بدقسمتی ہے. اور اگین کہ جو لوگ یہاں کے تھے، جو ملزم تھا وہ پشاور کا تھا، اس نے نوشہرہ میں اسٹے کیا تھا، اور پھر اس کے علاوہ اس کی تربیت ہوئی تھی 5-6-7 مہینے افغانستان میں. سو یہی وہ بات ہے جو ہم کہتے تھے کہ افغانستان سے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اتنی بائی بندی چاہیے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. اینڈ دس از واٹ وی ہیو ٹولڈ ایوری ون. یہ ہم نے ہر بندے کو، پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ جس انڈیا کو اختیار ہم نے ولی صاحب فضاؤں میں، دریاؤں میں، دہشت گردی آپ زمین پر فرما ہر رہے جگہ ہیں. شکست اختیار دی ولی ہے. صاحب، اختیار ولی صاحب آپ جی صحیح کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کہیں بھی ہو قابل مذمت ہے. قوم کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے. وہ پنجاب کی وزیر اطلاعات الٹا اپوزیشن کو تانے دے رہی ہیں. کیا تانا دیا جی انہوں نے؟ کہتے ہیں سیاست کر رہی ہے اپوزیشن. کوئی بھی سیاست کیسے کرے گا؟ اتنی ڈیڈ باڈیز کا اسلام آباد میں یہاں دیکھنے کو ملی. نہیں، مجھے تو پنجاب کی کس نے کہا؟ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. اس نے کیا بولا؟ مجھے کچھ ایگزیکٹ انہوں الفاظ نے بتائیے. کہا کہ اپوزیشن دہشت گردی پر بھی سیاست کر رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، وہ کس پیرائے میں انہوں نے وہ بات کی ہے، تو اس لیے میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا. لیکن میرے خیال میں ایسے وقت میں کوئی بھی کسی قسم کی سیاست کی گنجائش نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں، مدرسہ ہو، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، چرچ ہو، گردوارہ ہو، مندر ہو، حجرہ ہو، بازار ہو، چوک ہو، چوراہا ہو، سڑک ہو، کہیں بھی ہو، جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ دہشت گردی ہی ہوتی ہے، اور اس پہ سیاست کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی گورنر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں پھر بریک لے لوں گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل صحیح کہا اختیار ولی صاحب نے. دہشت گردی ہوتی ہے. سیاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ سوال اٹھائیں کہ جی آپ فیل کیوں ہوئے، یا ریپیٹڈلی. اختیار ولی صاحب نے پہلے جب سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا انہوں نے سنا نہیں. جب آپ ریپیٹڈلی کوئی 3-4 دن کے بعد ایک کوئی حادثہ ہو پڑا جس میں ایک فیلئر ہو، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، اور جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جائیں، تو پھر اس کے بعد سوال تو لوگ اٹھائیں گے نا کہ بھائی ہاؤ آر یو ہینڈلنگ. یہ ہم دیکھیں، ہمارے کان پک گئے ہیں پاکستانیوں کے سن کے کہ ہم یہ جنگ جیت کے رہیں گے. بھائی پلیز یار، ہمیں یہ بتائیں کہ کب وہ دن آئے گا جب ہم شکست دے دیں گے. یہ آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کا ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق بھی ہے. ہمیں یہ بتا دیں. اچھا، ایک تو میں نے اختیار ولی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، کیونکہ وہ پھر ایک ڈینجرس ہم اس میں چلے جاتے ہیں کہ جی کیا یہ ہماری جنگ ہے، یہ ہم دنیا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو کچھ وزیر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں ٹیررزم کے اگینسٹ. ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ کیوں بن گئے ہیں؟ ندیم افضل چند صاحب، کل بڑی دہشت گردی ہوئی، سانحہ ہو گیا، آپ وہاں گئے بھی تھے. آج وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ غصے میں ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ افغانستان کے غم میں گھلنے والے
ان کو دہشت گرد نہ کہنے والے پنجاب اور لوگوں کی خوشیوں سے اپنی کالی سیاست دور رکھیں. یہ سیاست ہو رہی ہے کیا؟ نہیں دیکھیں جی، سیاست تو نہیں اس وقت کام کرنے کا. اس وقت جو دہشت گردی ہے یہ پورے ملک کا ایک مسئلہ ہے اور پاکستان پچھلے کئی سالوں سے اس سے نمٹ رہا ہے. اگر ہماری کچھ پالیسیاں دہشت گردی کے معاملے میں غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن عوام بھی تو بھگت رہی ہے اور ہماری فورسز بھی بھگت رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ الٹیمیٹلی میں اس وقت عظمیٰ بخاری صاحبہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس موقع پہ سیاست کرنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دہشت گردی ہے، اس میں ایسی موقع پہ قوم کو متحد رکھا جاتا ہے بجائے تقسیم کرنے کے. لیکن چند صاحب یہ فرمائیے کتنا خطرناک ہے کہ آج جو کارروائی ہوئی اور اس میں افغانی ماسٹر مائنڈ تھا عیسانیہ کا، داعش سے تعلق رکھنے والا، یہ کتنی خطرناک بات ہے؟ دیکھیں جی براجہ صاحب، بہت زیادہ خطرناک بات ہے، لیکن یقیناً ہماری اس وقت جو پڑوسی ممالک سے دہشت گردی ہے ہمارے ملک میں، بلوچستان KPK میں اور پنجاب میں اور کیپٹل میں بھی یہ مداخلت ہو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے تنظیمیں سر عام پھر رہی ہیں اور پاکستان پورے میں قلعدم تنظیمیں جب پھر رہی ہیں تو اس پہ ریاست کیوں خاموش ہے اور ان چیزوں پہ کیوں خاموش ہے؟ ان چیزوں پہ ایکشن لینا چاہیے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا، صوبے اور وفاق آپس میں لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے اوپر، آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں، تو آپ یہ قوم کو جواب دیں. آپ جو معصوم بچے ہیں، جو آپ یہ ہماری جو آپس کی لڑائی، ہم ذمہ دار ہیں اس کے، اور یہ خون جو ہے یہ اس کا حساب دینا پڑے گا. کسی کو غلط فہمی ہے کہ ایسے بھی لے تو اللہ تعالیٰ تو کی بارگاہ میں تو جانا ہوتا ہے. سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسیز بالکل فیئر نہیں ہے اور نہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا ہے. دن دیہڑے کل جہاں پہ حملہ ہوا، تنظیم کے لوگ آ کے جلسہ کر رہے تھے مسجد میں، کسی کو نہیں پتا تھا. اور یہ ہمیں پھر دوبارہ فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت بھی یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک دہشت گردی ہے، یہ پاکستان کے خلاف. اور جو بھی اس کے اعلیٰ کار بنتے ہیں، خواہ وہ مذہبی تنظیمیں ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کے اعلیٰ کار ہمیں نہیں بننا چاہیے.